السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ بحمدہ تعالی سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا آپ مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ صحابہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام مشعل راہ ہدایت، اور اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی نہ ہو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک دین پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، سب سے بڑا وسیلہ ہیں، اور وہ ایسا پلر ہیں کہ اگر انہیں ہٹا دیا گیا تو دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق شروع سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ 1,00,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہے، لیکن جتنوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے وہ آپ کے سامنے روزانہ ایک ایک ہم عرض کرتے جائیں گے۔ آج ایک عظیم ترین صحابی کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے جو صحابہ اکرام کی سیرتیں سماعت کی ہیں، ہم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آپ کے سامنے چند سیرت کے گوشے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی رسول کا ذکر ہو چکا، نام یاد ہے آپ حضرات کو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ امید ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ ایک اور صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں ہیں، یہ لفظ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سابقون الاولون ان صحابہ کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہوئے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور شروع کے اسلام لانے والے 8 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام نامی ہے، اسم گرامی ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سابقون الاولون میں ہیں جب ابھی صرف 8 لوگ اسلام لائے تھے، 8ویں نمبر پر حضرت طلحہ کا نام ہے، اور یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لانے والے۔ جیسے 3 عشرہ مبشرہ میں 3 بڑے صحابہ ایسے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ یہ 3 بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر اسلام لائے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن سے تجارت کا شوق بہت تھا، اور چھوٹی عمر میں ہی تجارت کے لیے لمبے سفر بھی انہوں نے کیے۔ ایک بار ملک شام کا سفر کیے ہوئے تھے، بیچ راستے میں ایک علاقہ آتا ہے بصرہ، تو وہاں پر آپ نے قیام کیا، تو وہاں کے موجود جو پادری تھے، پچھلی امتوں کے جو بڑے عالم تھے، راہب کہلاتے ہیں، تو وہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اچانک وہ اپنے خانقاہ سے باہر نکل کر بازار میں جو باہر دور دراز سے لوگ آئے ہوتے تھے تجارت کے لیے، تو پکارنے لگے وہ راہب، وہ بڑے عالم دین، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے حرم کے پاس سے آیا ہو، خانہ کعبہ کے پاس سے آیا ہوا ہو؟ ہر علاقے سے لوگ وہاں تجارت کے لیے آتے تھے۔ تو جب اس راہب، اس بڑے عالم دین نے یہ بار بار پکارا، تو اس وقت موجود عرب والوں میں مکہ مکرمہ سے صرف حضرت طلحہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے پوچھا، کیا احمد ظاہر ہو گئے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا، کون ہے احمد؟ کیا ہے یہ احمد، کون ہے؟ تو اس راہب نے، اس عالم دین نے کہا
وہ عبدل مطلب کا بیٹا ہوگا اور مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوگا، حرم کعبہ کے قریب ہوگا، اور ان کے ظاہر ہونے کی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کو اسی وہ سفر میں ایک راہب نے، ایک عالم دین نے، پرانی کتابوں کے جو عالم تھے انہوں نے بتایا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں سے کون نہیں جانتا تھا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ یہ بات سنتے ہیں، اور وہ راہب و عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مکہ والو، ان کا ساتھ مت چھوڑنا ورنہ بہت بڑے نقصان اٹھاؤ گے۔ تو انہیں تو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ میں آتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کچھ نئی بات ہو گئی مکہ میں؟ تو لوگوں نے کہا بہت بڑی بات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ماننے والوں میں کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد اعلان کیا اور ماننے والوں میں ابو بکر صدیق ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ آپ قوم کے سب سے ذی شعور لوگوں میں سے ہیں، بہت عقل والے لوگوں میں سے ہیں، پورا مکہ آپ کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو آپ کیا ایک نئے دین کی پیروی کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہی اصل دین ہے اور میں تم کو بھی اس دین میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اتنی بڑی عقل والا جس طرف بلاتا ہے وہ غلط راستے کی طرف نہیں بلاتا، مجھے لے چلے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر مسکرایا اور پھر فرمایا کہ طلحہ، میرے متعلق تو تم کو سفر میں ہی پتہ چل چکا تھا۔ یعنی جو راہب نے، جو عالم دین نے ان کو بتایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کے پاس اور کون سی نشانی چاہیے تھی؟ آپ کلمہ طیبہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور 8ویں نمبر پر اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اب ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے یہ وہ زمانہ ہے جو مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابتدائے اسلام جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے سب نے مشقتیں اٹھائی۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں اچانک ایک دن میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا صفا مروہ پر بہت لوگوں کی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا مکہ کا بے دین ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں گیا، بھیڑ